بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیو رنگ ٹی وی سے پروگرام سیاسی تھڑا کے ساتھ میں اصغر علی ہوں، اور آج پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے معروف تاجر رہنما، سیاسی شخصیت اور فلاح و بہبود کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے جناب محترم سہیل محمود بٹ صاحب، اور پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے معروف کالم نگار جناب منیر احمد خان صاحب۔ تو محترم سہیل محمود بٹ صاحب، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے سے ملک جو ہے وہ بے چینی اور انتشار کا شکار ہے، اور پی ٹی آئی نے جس طرح جو سٹرائکس کی اور 9 مئی کا سانحہ بھی ہوا، فوج میں اور ایجنسیز میں بھی بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں اور کچھ چہرے بھی بے نقاب ہوئے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ملک کا سیاسی منظرنامہ کیسا ہوگا، اور ہماری جو سلامتی کے ضامن ادارے ہیں ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس نازک ٹاپک پہ، اس نازک مرحلے میں مجھے اپنی رائے دینے کے لیے کہا ہے۔ تو یہ ایک رائے ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، کہ ہم نے پاکستان جو ملک حاصل کیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، وہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے سے اس ملک میں آزادی پائی۔ اب اس ملک کے آزادی کے بعد بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو فاؤنڈر تھے، جنہوں نے پاکستان بنایا، قائد اعظم محمد علی جناح، وہ بہت جلد اللہ کو پیارے ہو گئے، اور سیاسی طور پہ ہمارا ملک یتیم ہو گیا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہماری افواج تھیں، وہ افواج کے جو ہمارے سپہ سالار آتے رہے، اور انہوں نے ملک کی حفاظت اور وفاداری کا پورا ساتھ دیا، اور پاکستان کو ایک مضبوط ایٹمی پروگرام بنانے میں پورا سیاستدانوں کا بھی ساتھ دیا، اور عوام نے بھی فوج سے بھرپور محبت کی۔ وقت گزرتا گیا اور کبھی سیاسی نمائندگی آئی، کبھی افواج کی نمائندگی آئی، اور اس ملک کو آج 76 سال ہو گئے ہیں اسی کشمکش میں۔ لیکن یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہا، اور وقت اچھے برے آتے رہے، ایسا وقت کبھی نہیں دیکھا میں نے اپنی زندگی میں، اپنے جو بھی میرا اس فیلڈ میں، تاجر فیلڈ ہے، سیاست ہے یا رفائی کاموں میں، کہ ملک پہ اتنا کٹھن اور جو وقت، مشکل وقت کبھی نہیں آیا۔ اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نہ تو صحیح معنوں میں سیاست کی، نہ ہمیں سیاسی جو لیڈر ہیں وہ مہیا ہوئے، اور اگر وہ مہیا بھی ہوئے تو بہت جلد وہ کسی نہ کسی پسند اور ناپسندیدہ شخصیت کی وجہ سے وہ بہت جلد فارغ بھی ہو گئے۔ اب اگر ہم اس وقت کا دیکھیں، تنازع کریں، اس وقت کو باقی وقتوں کے ساتھ کمپیئر کریں، تو یہ وقت نہایت ہی مشکل ترین وقت مجھے نظر آ رہا ہے۔ افواج ہماری، جو کہ ہمارے زندگی کی ضامن ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد ہم صرف یہی دیکھتے آئے ہیں کہ سرحدیں ہیں یا ملک ہے، جو افواج پاکستان ہیں، انہوں نے پاکستان کے ساتھ پوری وفاداری نبھائی۔ ہمارے سیاستدانوں نے بھی بے شک وفاداریاں ملک کے ساتھ قائم رکھیں،
لیکن اس وقت جو حالات آپ کے سامنے آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوسناک حالات ہیں۔ آرمی کے اوپر حملہ کرنا، اپنی افواج جو کہ ہماری حفاظت کرتی ہیں، راتوں کو ہم سوتے ہیں اور وہ راتوں کو پہرا دیتی ہیں، سرحدوں پر ہماری جانوں کی حفاظت کرتی ہیں، ہمارے جان و مال کا خاص خیال رکھتی ہیں، ان کے اوپر حملہ یا وہ جناح ہاؤس یا وہ سرکاری عمارات جو کہ ہمارا اثاثہ ہیں، ان پر جن بدقسمت اور شرپسندوں نے حملے کیے وہ مثال نہیں ملتی کبھی بھی ہمارے پاکستان کے ماضی وجود میں آنے سے لے کر اب تک۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے ارد گرد اگر نظر ڈالیں تو ارد گرد ہمیں کوئی بھی دوست کی حیثیت سے نظر نہیں آتا۔ ہمارے دشمن ہمارے ارد گرد اس بات کا بہانہ بنا کے بیٹھے ہیں کہ کوئی ایسا وقت آئے تو ہم پاکستان کو ہڑپ کر جائیں، یا پاکستان کے نیگیٹو جو قوتیں ہیں وہ یہ بات دیکھ کے اور ان حالات میں بہت خوش ہیں، اور کچھ لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں وہ اپنے مقصد کے لیے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ اللہ کی ذات، حضور کا فرمان ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری حفاظت کی ضامن ہماری افواج پاکستان ہے تو پھر ہمیں اپنی افواج کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں اپنی افواج کا ساتھ دینا چاہیے، اور ہر وقت دعا گو رہنا چاہیے کہ کوئی وقت بھی ایسا نہ آئے جیسا اب ہے۔ آنے والے وقت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بد نیت سے، بد نظر سے بچائے اور اس پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ میری اپنے پاکستانیوں سے، اپنے پاکستانی ہم وطنوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ اگر یہ حالات ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے، اگر یہ حالات ذرا کٹھن اور مشکل ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا وقت بھی آئے گا جب ہم سر اٹھا کر، چھاتی تان کر یہ کہیں گے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس کرتے ہیں اور فخر محسوس کریں گے۔ ماشاءاللہ جی، سہیل محمود بٹ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی کہ اس قوم کو امید اور یقین کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور دوسری جو انہوں نے کہا کہ یہ جو 9 مئی کے سانحہ تھا اس میں بہت کچھ غلط کیا گیا، اس کی مذمت بھی کر دی انہوں نے۔ تو منیر احمد خان صاحب، آپ کے اس سلسلے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین سیاسی حالات، اس میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والوں کو اپنی جغرافیائی صورتحال کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ تقریباً 1500 میل کی سرحد ہندوستان کے ساتھ ملتی ہے، 3000 میل کی سرحد افغانستان کے ساتھ ملتی ہے، 1000 ایران کے ساتھ ملتی ہے اور 500 چین کے ساتھ ملتی ہے۔ ہمیں اپنی سرحدی صورتحال کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم کن دوستوں اور دشمنوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسی صورت میں اس ملک کے اندر یہ جو ابھی سہیل محمود بٹ صاحب نے بات کی ہے کہ انہوں نے یہ بات 75 سالوں میں نہیں دیکھی، میں بھی اسے سیکنڈ کرتا ہوں کہ ایسی صورتحال مغربی پاکستان، موجودہ پاکستان میں کبھی نہیں آئی۔
ایک بات ذہن میں رکھے، 1971 میں اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں تو ملک علیحدہ ہو گیا، 2 لخت ہو گیا ملک. اور یہ بڑی لمحہ فکری ہے، سوچنا چاہیے. جن لوگوں نے ہماری عوام کا، ہماری قوم کا ٹیمپو یہاں پر لے آئے ہیں کہ قوم محافظوں پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، ان سوچ وہ شعور سے محروم ہو گئے ہیں کہ ہم کس پہ حملہ کر رہے ہیں، ہم کیا کرنے لگے ہیں. تو ایسی صورت میں ایسی تو کوئی بات نہیں فوج کی طرف سے ہوئی، ایسی تو کوئی صورتحال نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کوئی ظلم کیا ہو. انہوں نے ایک بات ضرور کی تھی کہ بھائی ووٹ کو عزت دو، ووٹ کا احترام کرو، اسے عزت دو. اگر مجھے کسی نے بنا دیا ہے تو 5 سال انتظار کرو. یہ ہر سیاسی ایک معتبر سیاستدان کو ایسی ہی بات کرنی چاہیے. تو اور فوج کے علاوہ بھی اداروں کو یہ سوچنا چاہیے، ہر وقت قانون نہیں ہوتا، سب سے پہلے ریاست ہوتی ہے. اگر ایک وقت پہ قانون ریاست کو نقصان پہنچا رہا ہو تو قانون کو پیچھے کر لینا چاہیے. اور ایک بات اور خان صاحب کہ دیکھیں اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. اس ملک نے ہمیں کاروبار دیا، اس ملک نے ہمیں گھر دیا، اس ملک نے ہمیں ہماری جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہر ایک ملک میں رہنے والے کی وہ مہیا کی ہیں. تو اس کے برعکس ہمیں کیا دیا، ہم نے کیا ملک کو دیا؟ یہ توڑ پھوڑ، یہ ہنگامہ رائی. تو یہ بات اصل میں ہے کہ یہ اس وقت تو ملک کو دینے کا وقت آیا اور ہم نے یہ ہنگامے شروع کر دیے. وزیر اعظم بنایا، ایک ٹیم جو کرکٹ ٹیم تھی وہاں سے اٹھا کے ان کو جو پرائم منسٹر آف پاکستان بنا دیا. اور اب اگر ان سے نہیں سنبھلا ملک اور وہ فارغ ہوئے ہیں تو ان کو صبر کرنا چاہیے تھا. تو میری تمام سیاستدانوں سے یہ درخواست ہے آپ کی توسط سے کہ آپ سب لوگ جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ ٹھیک سمت میں جائیں، اپنی سمت کو درست کریں. ہم تاجر بھی بہت پریشان ہیں، تاجر طبقہ جو ہے وہ انتہائی اس وقت پوزیشن ان کی بڑی ویک ہوتی جا رہی ہے، ان کے پاس سرمایہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور جب ملک کے تاجروں کے جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہم سمجھتے ہیں، ان کے اگر اثاثے ختم ہوتے جائیں، کاروبار ختم ہوتے جائیں گے تو وہ پھر ملک کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا. اس وقت آنے سے پہلے سنبھلیں، پاکستان کی سوچیں، پاکستان کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیں. ماشاءاللہ جی سہیل بٹ صاحب ایک درد دل کا مظاہرہ کر رہے تھے. تو اس وقت ہمارے ملک پر، ہماری قوم پر بڑے کٹھن حالات ہیں، مشکل مرحلے سے یہ قوم گزر رہی ہے. اور اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے عوام کو کہ دشمن اور دوست کی تمیز کرنی چاہیے. جو ہمارے سلامتی کے ضامن ادارے ہیں، وہ جو پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. اور تمام شر پسندوں سے، میں پاکستانی عوام سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں کہ ہمیں شر پسندوں کے جو بہکاوے ہیں، ان کی جو ہماری سلامتی کے ضامن اداروں کے خلاف جس طرح کی وہ تقاریر کر رہے ہیں، ان کا جواب اپنے عمل سے دینا چاہیے. تو ایک اور سیاسی تھڑا میں نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضری ہوگی. ایک بات میں اس کا فائدہ اٹھا کر کرنا چاہتا ہوں کہ ملک اقتصادی طور پر آخری حدوں پہ کو چھو رہا ہے. بہت معاشی طور پہ ہم بحران میں ہیں، اور پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی اپوزیشن کو، بلکہ تمام سیاسی اکابرین کو مل کر عالمی مالیاتی ادارے جو پاکستان کا دیوالیہ نکال رہے ہیں، پاکستانی عوام کا جوس پی رہے ہیں، اس کو ختم کر رہے ہیں. ہر آدمی 5-7 لاکھ روپے کا بچہ مقروض ہو گیا ہے. یہ عالمی مالیاتی اداروں کی سازش ہے. لہذا یہ اکٹھے ہوں گے تو اس معاشی بحران سے نکلیں گے، نہیں تو یہ ہمارا ملک اور معاشی طور پر دلدل میں پھنسے گا. بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر ہم جناب سہیل محمود بٹ صاحب کا اور منیر احمد خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. نئے موضوع کے ساتھ سیاسی تھڑا میں حاضری ہوگی. پاکستان زندہ باد.